السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان الہاکم التکاثر، مال کی طمع کی وجہ سے، لمبی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے، دنیا کی چمک اور دھمک کی وجہ سے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے اے انسان تو نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ آج مجھ سمیت ہر دوسرا بندہ دنیا کا متلاشی، بینک بیلنس اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، کوٹھی اچھی ہو، کھانا پینا اچھا ہو، رہائش اچھی ہو، سواری اچھی ہو، بس انسان کی اصل زندگی کا مقصد یہ چند چیزیں رہ گئی ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کچھ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بس میرا اسٹیٹس سب سے اچھا ہو، میرا بینک بیلنس سب سے تگڑا ہو، میرے پاس مال و اسباب کی فراوانی ہو۔ انہی چیزوں کی وجہ سے اے انسان تو نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، جبکہ تیرا مقصد یہ دنیا کا مال و اسباب نہیں تھا، جبکہ تیرا مقصد دنیا کے اندر رہ کر دنیا کو کمانا نہیں تھا۔ یہ دنیا تو ایک عارضی ہے، ایک ضرورت کو پورا کرنے کا سامان ہے۔ اس سے آسائشیں، اس سے آرزوؤں کو پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک ضرورت کے تحت انسان کو کمانا چاہیے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے مقابر کی زیارت کی۔ ذرا اس چیز کو سمجھیے گا، مقابر جمع ہے مقبر کی۔ مقبر کہا جاتا ہے ایک قبرستان کو، ایک قبرستان کہ جس کے اندر کئی سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مردے دفن ہوں، اسے مقبرہ کہا جاتا ہے۔ اب مقابر، کئی ہزار قبرستان، کئی ہزاروں قبرستان کے اندر، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہزاروں قبرستان کے اندر کتنے مردے دفن ہوں گے۔ ایک قبرستان کے اندر 5000 10,000 مردے دفن ہیں، تو ہزاروں قبرستان کے اندر کتنے مردے دفن ہوں گے؟ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مردے دفن ہوں گے۔ تو تم پہلے وہ انسان نہیں ہو کہ جس نے لمبی لمبی آرزوئیں کی، جس نے لمبی لمبی تمنائیں کی، جس نے دنیا کی حرص کو، دنیا کی لالچ کو اپنے سینے کے اندر پیدا کیا، اور اس کے حصول کے لیے اس نے نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا، نہ ناجائز دیکھا، بس کسی طریقے سے اس کو جمع کرنے کی فکر میں لگا رہا۔ تم پہلے آدمی نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جیسے لاکھوں کروڑوں انسان ان ہزاروں قبرستانوں کے اندر دفن ہیں، اور ان کا طرز عمل بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر ایک اور لفظ بیان کیا ہے، زرتم، یعنی کہ تم نے مقابر کی زیارت کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیارے بھائیوں، قبر ہمارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ قبر صرف زیارت کی جگہ ہے۔ اب کسی چیز کی اگر آپ زیارت کرتے ہیں، کسی عمارت کی زیارت کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کتنی دیر کے لیے رکتے ہیں؟ گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، حد مار کے 1 دن، آدھا دن، 2 دن، اس سے زیادہ آپ وہاں نہیں رکتے ہیں، بلکہ وہاں سے زیارت کر کے آپ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قبر، یہ تمہارے لیے زیارت کی جگہ ہے۔ اب یہاں پر کتنا رکنا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اصل ٹھکانہ ہمارا یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ اور جنت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ حشر کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر بندہ اس بارے میں غور و فکر کرے، اس بارے میں سوچے کہ اس نے کل کے لیے بھائی کیا تیاری کی ہے۔ جب ہم یہاں سے کسی جگہ کے لیے سفر کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو اس سفر میں جانے سے قبل ہم اس کی تیاری کر چکے ہوتے ہیں، اس کا زاد راہ اکٹھا کر چکے ہوتے ہیں، سامان اکٹھا کر چکے ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں راستے کے اندر کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو بھائی ایک ایسا سفر کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے، ایک ایسا سفر کہ جس سے آپ نے پلٹ کر نہیں آنا ہے، اس سفر کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ مجھ سمیت ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے۔ ہم نے جتنی بھی تیاری کی ہے دنیا کے لیے کی ہے، اور دنیا ہی ہماری تیاری ہے۔ ہم نے اسی کو ہی اپنا مقصد سمجھ لیا ہے، جبکہ ہمارا مقصد دنیا کمانا نہیں تھا۔ اگر دنیا کمانا مقصد ہوتا تو ہماری عمریں 70-80 سال پر مبنی نہیں ہوتی، کم سے کم ہزاروں سال کی عمر ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔
جبکہ وہ خود قبر کے قریب جا رہا ہے، بڑھاپا اس پہ چھا رہا ہے، لیکن دو چیزیں اس کے سینے کے اندر جوان ہوتی رہتی ہیں۔ نمبر ایک حب الدنیا و طول العمل، نمبر ایک اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، دنیا کی حصول کے لیے، دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی لگن، اس کی جستجو کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، وہ لمبی لمبی آرزویں کرنا شروع کر دیتا ہے، لمبی لمبی تمنائیں شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبروں کے اندر جا پہنچتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس زندگی کو، اس صحت کو، اس مال و اسباب کو، اس فراوانی کو اور اس فرصت کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کیجیے۔